تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے معاشرے کے اندر تو ویسے خیر اب یہ اتنی بڑی بحث نہیں رہی، لیکن بڑے عرصے تک تو یہ ایک بحث رہی۔ تو مشرقی معاشرے کے اندر عورت کی تعلیم کے حوالے سے جو تحفظات تھے اس قوم کے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بڑی حد تک کچھ زیادہ منفی طور پہ دیکھا گیا، جبکہ ان تحفظات کی ہمیں وجہ جاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک یک طرفہ قسم کا جو ہے وہ رویہ اپنایا گیا کہ جو کوئی اس تعلیم کے معاملے میں عورت کی تعلیم کو جو ہے وہ نفی کر رہا ہے تو وہ اصل میں خود جہالت کی اور اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یہ جانے بغیر کہ ان تحفظات کی وجہ کیا ہے۔ اور اس سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد و عورت دونوں کے لیے تعلیم کے دروازے یکساں طور پہ کھولتا ہے، اور دونوں کو اس کا فضیلت کا معیار بھی اس کو جو ہے وہ بناتا ہے۔ لیکن بہرحال جن لوگوں کے اس خاص تعلیم کے حوالے سے جو آج ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود ہے، اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اس کو سننا ہمارے معاشرے کو سننا چاہیے تھا۔ اور اقبال نے یہ نظم جو ہے عورت اور تعلیم، اس میں اپنا ایک طرح کا کنکلوژن پیش کیا، میں سمجھتا ہوں 3 اشعار ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کنکلوژن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بحث ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو بس یہ ہے کہ اس عورت کو ہم نے لازماً تعلیم دلوانی ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ڈیفینسو پوزیشن ہے کہ نہیں، ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں لے کے جائیں گے۔ تو اقبال اس کا ایک کنکلوژن کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، یا وہ ایک مزاج جو ہے اس نظم کے اندر نظر آتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا احمد حاتب صاحب سے کہ بڑی دلچسپ نظم ہے، ضرور اس کی تشریح کو مکمل سنیے گا، عورت اور تعلیم۔ جی احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ضرب کلیم کی نظم کیا قطع ہے 3 اشعار کا، اور اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ اقبال نے پورے نظام کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ عنوان ہے عورت اور تعلیم، اور چونکہ یہ ہمارے ہاں خاصا زیر بحث رہا بر صغیر میں، اور آپ نے یہ بات بھی بالکل درست کہی کہ جو لوگ تعلیم نسواں کے مخالف تھے تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہیں، کیا چیزیں، کیا وہ اس لیے مخالف ہیں کہ عورت کو جاہل رکھنا ان کے لیے فائدہ مند ہے، یا کسی اور وجہ سے مخالف؟ کیا وہ تعلیم نسواں کے مخالف تھے یا تہذیب نسواں کے؟ مغربی تہذیب نسواں کے، اس لیے کہ تہذیب ہمارے یہاں بھی، آپ ہماری ملت میں، امت میں، اور خود ہماری قوم میں، پاکستانی قوم میں اگر آپ دیکھیں تو تہذیب نسواں الگ ہے، اور تہذیب مرداں الگ ہے۔ تو اقبال نے، جیسا کہ ہم اپنے مختلف پروگراموں میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اقبال نے پوری مغربی تہذیب کو بہت غور سے دیکھا ہے، اور اس کے وہ نتائج جو بعد میں نکلنے والے تھے، یعنی جو اب نکلے ہیں، ان نتائج کا اندازہ اقبال نے پہلے سے کر لیا تھا۔ تو پہلا شعر یہ جو کہتے ہیں کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ امومت سے بنا ہے، ماں، ٹھیک ہے، امومت ماں بننا، ٹھیک ہے، اور ماں بننے کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی بہت اہمیت بیان کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ماں کے مقام کی اور باپ کے مقام کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے
کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ اولاد سے نہیں کہا گیا ہے. جی یعنی یہ اولاد کو نہیں بتایا گیا کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. صحیح. یہ عورت سے کہا گیا ہے. اچھا، اس کا مخاطب خود عورت ہے. خود عورت ہے کہ اگر وہ ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، اس زمانے میں بھی، دور جاہلیت میں بھی اور آج بھی، کہ ماں بننے سے حسن خراب ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس لیے ایک ذمہ داریاں بھی، اور ہماری لائف ہم شاید اس طریقے سے جی نہیں سکیں گے، اور وہ جو ہم نے تو اب تو خیر اور اسباب آ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی یعنی یہ صرف یہ بدکاری کی طرف مائل جو خواتین ہوتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ حسین رہیں، بچے نہ ہوں. صحیح. جبکہ یہ عورت کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ ماں بننا چاہتی ہے، بچے کو دیکھ کر اس کے اندر محبت کا جذبہ جوش مارتا ہے. لیکن مغربی تہذیب میں جو تعلیم دی گئی تو وہ تعلیم ملازمت کے لیے دی گئی، کاروبار کے لیے دی گئی، اور معاش کے لیے دی گئی. اور ماں جو ہے اس ملازمت کے لیے غیر موزوں. بالکل. اس لیے کہ اگر وہ ماں بنی تو اس یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 2 سال تو رضاعت کا عرصہ ہوتا ہے، اور تقریباً 1 سال 9 ماہ وغیرہ، تو 3 سال تک وہ کوئی اور فریضہ سر انجام نہیں دے سکتی عورت. اور اگر وہ 3 سال تک اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے، اپنے روزگار سے غائب رہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جی ہاں. تو اس لیے ماں نہیں بننا چاہے گی وہ. اور یہ جو تہذیب فرنگی ہے، تہذیب فرنگی ہے، اگر مرگ امومت، یعنی امومت جو ہے وہ ماں بننے کی صفت سمجھ لیجیے. اور مرگ موت ہے. ہاں، مرگ امومت یعنی ماں بننے، مامتا سمجھ لیجیے، یا ماں بننا جو ہے اس کی موت ہے، کہ ماں بننے کا جو پورا پروسیجر ہے، جی ٹھیک ہے، اس کی موت ہے یہ تہذیب فرنگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. یعنی اگر عورت ماں نہیں بنے گی تو ظاہر نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور خاندان کا وجود نہیں رہے گا، خاندان ہی ختم ہو گیا. تو حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. پھر تو جنگل ہے کہ اچھا، پھر وہ نفسی جس کو کہتے ہیں، اصل میں تو درست لفظ ہے نفسی. جی جی. کہ میرا نفس اور تیرا نفس، جی. نفسی. وہ جو کیفیت ہے نا، وہ ہمیں ایسے معاشروں میں نظر آتی ہے کہ بیوی کی اپنی دنیا ہے، شوہر کی اپنی دنیا ہے، شادی تو ہو گئی، لیکن اب وہ چونکہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تو وہ جیسے چاہے کمائے کھائے، وہ اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہے، شوہر اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. تو آپ نے یہ درست فرمایا کہ وہ نہ وہ گھر بنتا ہے اور نہ خاندان بنتا ہے. اور مغرب میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں جو نسلی طور پر وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. میں نے الزبتھ لیاجن کا ایک مضمون پڑھا تھا، جس کو یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے عنوان کا مطلب تھا بے اولاد مغرب. اچھا. ہاں، لا ولد مغرب. اچھا. ہاں، کہ اسی وجہ سے، مرگ امومت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ عورت وہاں ماں بننے کو تیار نہیں ہے تو مغرب پورے کا پورا جو ہے جی ٹھیک، وہ بے اولاد ہوتا جا رہا ہے. تو یہ پہلا شعر تھا. ٹھیک ہے. دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. جو عقل رکھنے والے، دانش رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ارباب نظر، وہ اس علم کو انسان کے لیے موت قرار دیتے ہیں جس علم سے عورت اپنی تمام نسوانی صفات اور صلاحیتیں کھو دے، عورت نہ رہے. جس علم کی تاثیر سے، تاثیر اثر، ٹھیک ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا ہے، مرد کو مرد بنایا ہے، دونوں کا دائرہ کار مقرر کیا ہے اور کوئی کسی سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مساوی قرار دیا ہے، اور یہ سوا برابر. عربوں میں تو یہی کہا جاتا ہے، میاں بیوی کو سوا. صحیح. ہاں، تو دونوں کو برابر قرار دیا ہے، لیکن دائرہ کار مختلف ہے. اچھا، اور اس دائرہ کار میں حقوق بھی مختلف، فرائض بھی مختلف. مطلب مرد کے فرائض میں سے یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ ہر صورت میں، عورت چاہے وہ ماں ہو، اس کی بیوی ہو یا بیٹی ہو،
وہ اس کی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے مرد. جی بالکل. تو ہر ایک کے اپنے فرائض ہیں, اور عورت کے جو فرائض ہیں وہ تو ماں بننا اولین فرض ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ بچی جب پیدا ہوتی ہے اور وہ چلنا پھرنا شروع کرتی ہے تو اس کے اندر ممتا کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جی جی. اور وہ نظر آتا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ اس کے اندر ممتا کا جذبہ جو ہے وہ عورت کے اندر رکھا ہے. لیکن اگر آپ اسے معاش پہ لگا, یعنی یہ آپ اس یہ سمجھتے ہیں کہ مساوات صرف اس میں ہے کہ عورت جو ہے وہ معاش کا کام کرے. اچھا, مرد تو عورت کا کام نہیں کر سکتا. جی. لیکن یعنی مردوں کا کام, لیکن عورت جو ہے وہ مردوں کا کام کرے تو یہ مساوات ہو گئی. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس سے وہ زن نہیں رہتی, نازن ہو جاتی ہے. اچھا احمد صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہماری اس گفتگو کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ مطلب کیا مطلب معاش کمانا جو ہے یہ اسلام اس کی نفی تو عورت کے معاملے میں نہیں کرتا نا. مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو دیکھیے اس میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ یعنی پورے اسلامی تہذیب کا اور اسلامی قوانین کا مطالعہ کر جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا نظر آئے گا کہ عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجارت کی, اور اسلام کے بعد بھی خواتین تھیں کہ جنہوں نے تجارت کی, ذمہ داریاں بھی ادا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہیں وہ جو بازار کا جو نظام ہاں بالکل معاشرتی ذمہ داریاں. تو اچھا, اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت کو جیسا کہ تصور دیا جا رہا ہے مغرب سے بھی, اور ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے عملاً اس تصور کو اختیار بھی کرتے ہیں کہ عورت کو حقیر سمجھتے ہیں. جی جی. اور وہ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقیر سمجھ کر کے گھر میں بٹھایا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جو لوگ عورت کو حقیر سمجھتے ہیں تو وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, وہ زمانہ جاہلیت کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. روزگار کے اختیار کرنا یعنی وہ اس آزادی میں اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. آزادی عمل ہے, لیکن اسلام جو ہے اس سے یہ نہیں کہتا عورت سے کہ بچوں کو پالنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے روزگار. یہ کہ یہ اس میں فرق محسوس کریں. دوسرا مجھے پرائرٹیز نظر آ رہی ہے, مثال کے طور میں خود دیکھتا ہوں. نہیں, میں مثال کے طور پر ایک عورت کا شوہر نہیں ہے اور وہ بچوں کو پالنے کے لیے خود ملازمت کرنے پر مجبور ہے اگر, تو ایسی صورت میں معاشرہ جو ہے, یا ایک تو پہلے شروع تو خاندان سے ہوتا ہے کہ خاندان کے قریبی افراد اپنے فرائض نہیں انجام دے رہے ہیں, معاشرہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا ہے, اور حکومت اپنے فرائض انجام نہیں دے رہی ہے. اس لیے کہ اس عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داریاں اسلام نے نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. اس بچوں کو پالنے کی, پرورش کرنے کی ذمہ داریاں تو ڈالی ہیں, لیکن معاش کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی. اور یہ آپ یعنی اگر پوچھیں ان خواتین سے جو جاب کرتی ہیں اور جو کاروبار کرتی ہیں کہ کیا وہ اپنے ان ذمہ داریوں سے خوش ہوتی ہیں, صحیح, تو ایسا نہیں ہے. یعنی وہ گھر کی بھی ذمہ داریاں ادا کریں, بچوں کی بھی ذمہ داریاں ادا کریں, اور جاب کی بھی ذمہ داریاں ادا کریں, اس لیے کہ بچوں کو پیدا کرنا اور پالنا یہ کام مرد نہیں کر سکتا. تو پرائرٹیز کی بات ہے اصل میں, یہ ترجیح دائرہ کار جو ہے, دائرہ کار دونوں کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور دونوں کو مساوی قرار دیا ہے. لیکن اس علم کی تاثیر سے جس میں علم صرف معاش کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, اس سے زن نازن ہو جاتی ہے, اور وہ ارباب نظر موت. آخری شعر ہے کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے, عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. صحیح. اچھا, اس میں کوئی مشکل لفظ تو بیگانہ رہے, لا تعلق رہے دین سے اگر مدرسہ زن, یعنی اچھا اب یہاں پر یہاں وہ چیز آ گئی کہ تعلیم کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. مدرسہ زن یعنی خواتین, مدرسے سے مراد
ہمارا آج کل کے دور میں ہاں یہ ہمارے یونیورسٹی یہاں پہ مراد ہے. ہمارے یہاں ہمارے محلے میں ایک لطیفہ ہو بھی چکا ہے کہ وہ ایک بچے نے ایک شعر پڑھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. تو ایک مدرسے کے مولوی صاحب نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے تو بچایا ہے, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اس بچے کی اچھی خاصی پٹائی کی کہ لا الہ الا اللہ کی, جبکہ یہاں پہ مدرسہ سے مراد اصل میں کالج. ہاں تو اب دیکھیے اب ہمارے یہاں نہیں, مدرسہ کا مطلب درسگاہ ہے اور وہ کسی قسم کی درسگاہ ہو سکتی, لیکن اب ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ مدرسے سے مراد صرف دینی مدارس ہیں. تو اگر دین سے یعنی وحی الہی کی رہنمائی سے اگر ہم اس کے خواتین کی تعلیمی اداروں کو اگر ہم وحی الہی کی رہنمائی سے بیگانہ کر دیں, لا تعلق کر دیں, تو اب یہاں عشق و محبت کے بڑے وسیع معانی ہیں. اس میں پورے معاشرے کے اندر جو ایک الفت اور ایک محبت پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے گھر بنتا ہے, خاندان بنتے ہیں اور محلے داریاں بنتی ہیں, برادریاں بنتی ہیں, تو ان سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے. عشق و محبت کے لیے علم و ہنر, یعنی عورت جو ہے وہ لوہار بن جائے گی اور سنار بن جائے گی, انجینئر بن جائے گی, ڈاکٹر بن جائے گی, جبکہ ایسے ڈاکٹروں کی ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ بڑا وسیع موضوع ہے جس پہ گفتگو. تو لیکن وہ جو محبت ہوتی ہے جس سے گھر بنتا ہے, جس سے خاندان برادری بنتی ہے, وہ سب موت کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ علم و ہنر جو دین سے بیگانہ رکھ کر عورت کو تعلیم دیتا ہے, وہ عشق و محبت کے لیے موت ہے. جی بہت شکریہ جی, بہت تفصیل طلب موضوع ہے, وسیع موضوع ہے, اور اقبال نے 3 اشعار کے اندر اس کو سمویا ہے. اور یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مثال سے اس کو سمجھنا چاہیں نا, اس پورے تصور کو, ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم واقعی ہی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک قیامت برپا ہونی ہے, اور واقعی ہمارا اگر یقین ہے اور کہ اس کے بعد سزا جزا کا معاملہ ہوگا اور واقعی ایک جنت موجود ہے, تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ جنت میں خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی. میں ان کی زندگی پہ جب غور کرتا ہوں تو ایسا کیا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو خاتون جنت کا لقب دے دیا گیا. تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک ماں کے طور پہ, ایک بیوی کے طور پہ, ایک بیٹی کے طور پہ انہوں نے ایسا کردار نبھایا جو دین تقاضا کرتا تھا. آپ سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.